مصطفیٰ کا رنگ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی شریعت ہے، وہ حضور کی سیرت ہے، اور یہی رنگ صحابہ کرام پر چڑھا، یہی رنگ اماں خدیجۃ الکبریٰ پہ چڑھا کہ آپ تو ایک بادشاہ تھی، شہزادی تھی، امیر ترین عورت تھی، آپ بہت زیادہ امیر تاجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بطور نوکر تشریف لے گئے تھے، امین تھے نا، اس لیے آپ کو تجارت کے لیے امین بنا کے بھیجا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، کسی نے بتایا، پیسرا نے بتایا کہ ایماندار غلام ملنا مشکل ہے، ایک ہے یتیم ہے، وہ ایماندار ہے، کہا لے جائیے، لے گئے۔ عجیب و غریب راستے میں بھی واقع آئے، جو مسافروں کو پوچھتا نہیں تھا راستے میں کھانے کھلاتا تھا۔ ایک راہب نے دور سے آ کے منتیں کی کہ میرے پاس آج شام کا کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ کو وہ چھوڑ کے چلے گئے سامان کے پاس کھانا کھانے کے لیے۔ راہب کہتا ہے جس کے لیے تمہیں بلایا ہے اسے کیوں نہیں لے کر آئے ہیں؟ کہ ہمارے قافلے کے سارے احباب تو آ گئے۔ کہا نہیں، ایک بچہ نہیں آیا۔ کہا جناب وہ تو بچہ ہے، پر میں اسی بچے کے لیے تو سب کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا۔ منڈی میں گئے تو سب سے پہلے سارے گاہک اسی بچے کے سامنے جو کھجوریں پڑی تھی اسی پہ پڑ گئے، سب بکی تو باقی لوگوں کی کھجوریں بکی۔ واپس آیا وہ غلام تو حضرت خدیجہ کو کہتا ہے کہ وہ جو بچہ غلام ہم لے کر گئے تھے اس کی تو رنگ ہی نرالے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چلتا ہے تو بادل سایہ کر لیتا ہے۔ سبحان، چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے۔ ہمیں دھوپ تو لگی نہیں ہے، گرمی تو لگی نہیں ہے، درخت جھک جھک کے سلامی کرتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے ہماری غلامی کرتے ہیں، ضیافت کے اہتمام کرتے ہیں۔ کہا بلاؤ ذرا اس کو، اتنا ایماندار ہے تو میں اس کو کاروبار ڈیل کرتی ہوں، مکمل طور پہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتی ہوں، وہ جائے تجارت کرے۔ اب ایک کپڑا درمیان میں ہے، حضرت خدیجہ اسلام میں نہیں داخل ہوئی تھی لیکن با حیا خاتون تھے، ادھر رسول اللہ ہے، ادھر جناب خدیجہ ہے۔ سوال کرنے کے لیے بلایا، چیک کروں، یہ تو تعریفیں کر رہے ہیں لیکن جالی کے پردے کے پار جس وقت محمد عربی کے حسن کی جھلک دیکھے تو جناب خدیجہ بھی اپنی کتاب تورات کو اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ تورات کو اٹھایا، اب لکھنے والا لکھتا ہے یہ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، مصطفیٰ جان رحمت کے رنگ کی صورت میں کس طرح چڑھتا ہے۔ ایک وقت پلٹا، ادھر تورات کو دیکھا، تورات بھی اللہ کا کلام تھا جی، کلام کی تلاوت کرتی ہے، اور پھر ایک نظر محمد کے مکھڑے کی تلاوت کرتی ہے، پھر ایک نظر دوسرا وقت پلٹا، کلام کی تلاوت کرتی ہے، اور ایک نظر رسول اللہ کی پیشانی کو دیکھتی ہے۔ اس کیفیت کے اندر جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانی ہو گئی، اور آقا کو پیغام نکاح بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، خدیجہ نے اس وقت سے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ رنگ محمد جب چڑھتا ہے تو یوں چڑھتا ہے، اور میں صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ بہت اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت اسلام دیتے تھے، کیونکہ جتنے بھی مشرک تھے، بت پرست تھے، مختلف دیوالیاں، مختلف رنگ، رسم و رواج، بتوں کے رنگ، عبادت کرنے والوں کے رنگ، مختلف راتوں میں بھئی یہ خاص رات ہے، اس رات کو بھگوان راضی ہوتا ہے، ہمارا فلانا خدا راضی ہوتا ہے، مختلف رنگ ڈال کے عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نئے نئے کچھ اسلام میں داخل ہوئے تو جو نہیں داخل ہوئے تھے وہ اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگے ادھر تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے عبادت کا، جن کپڑوں میں ہو انہی میں عبادت کرو، رنگ ہی نہیں ہے مخصوص عبادت کا، کیونکہ ان کی مخصوص عبادت کے لباس ہوتا تھا، رنگ ہوتا تھا۔ اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ تمہارے رنگ اپنی جگہ پر اللہ کا بھی رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے، اور وہ رنگ سیرت رسول کا ہے، وہ رنگ حضور کی شریعت کا ہے، وہ حضور کے دین کا ہے، اور وہ حضور کے عشق کا ہے۔